کبھی سوچا ہے اگر اتنا پیسہ ہو کہ پیسہ مسئلہ ہی نہ رہے تو انسان کیا کرے گا؟ صرف امیر ہونا نہیں بلکہ اتنا امیر کہ خرچ کرنے کا تصور ہی ختم ہو جائے۔ تو ایسی دولت کے ساتھ آتی ہے کیسی طاقت، اور اس سے بھی ضروری بات کیسی ذمہ داری؟ آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم ایک ایسی مثال کو دیکھیں گے جو بے پناہ دولت اور اخلاقی سوالوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایسے نمبرز کی جو شاید سمجھ سے بھی باہر ہیں، اور ایسے فیصلوں کی جن کے اثرات بالکل حقیقی ہیں۔ تو چلیے دولت، اثر و رسوخ اور اس بنیادی سوال کی تہہ کو کھولتے ہیں کہ جب کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دوسروں کے لیے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں ایک نمبر سے، ایک ایسا نمبر جو شاید دماغ کو سن کر دے۔ رپورٹس کے مطابق شاہ رخ خان کی نیٹ ورتھ ہے 1.4 بلین $۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس فگر کو پروسیس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ صرف ایک فلم اسٹار کی دولت نہیں ہے، یہ تو کچھ چھوٹے ملکوں کی پوری اکانومی یعنی GDP کے برابر ہے۔ اس کو اس طرح دیکھیں، اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت سے روزانہ $1000 خرچ کرنا شروع کرتا تو آج بھی اس کے پاس اتنے پیسے جمع نہ ہو پاتے۔ یہ ایک ایسی رقم ہے جو پرسنل فائنانس کے سارے قانون بدل دیتی ہے اور ہمیں ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہے، جنریشنل ویلتھ اور گلوبل انفلوئنس کی دنیا میں۔ اب اس فگر کو عام فہم بناتے ہیں انڈین روپیز میں۔ یہ بنتے ہیں تقریباً 12,400 کروڑ روپے۔ 12,400 کروڑ! اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اسے اس طرح سمجھیں کہ ہندوستان کی کئی چھوٹی ریاستوں کا سالانہ بجٹ بھی اس سے کم ہوتا ہے۔ اتنے پیسوں سے مارس پر کئی مشنز بھیجے جا سکتے ہیں یا پورے ملک میں ہزاروں اسکول بنائے جا سکتے ہیں۔ تو جب ہم اس لیول کی دولت کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک پرسنل بینک اکاؤنٹ کا معاملہ نہیں رہتا، یہ ایک قومی سطح کا ریسورس بن جاتا ہے، ایک ایسی طاقت جو نہ صرف ایک فرد بلکہ پوری کمیونٹیز حتیٰ کہ پورے ملک کی قسمت بدل سکتی ہے۔ لیکن یہ سب تو بڑی بڑی باتیں ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں ان 12,400 کروڑ روپے کا آخر مطلب کیا ہے؟ اتنے سارے زیروز میں گم ہو جانا بہت آسان ہے۔ تو اس نمبر کو صرف دیکھنے کے بجائے آئیے اس کو توڑ کر سمجھتے ہیں۔ ہم اب ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ شروع کرنے والے ہیں جو اصل سورس سے ہی لیا گیا ہے، تاکہ اس قسم کی دولت کی جو نہ رکنے والی طاقت ہے نا، اس کو ٹھیک سے سمجھا جا سکے۔ اس ناقابل یقین کو قابل فہم بناتے ہیں۔ اوکے، اب یہاں سے بات واقعی دماغ گھما دینے والی ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے ہم ان 12,400 کروڑ روپے کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک سنا، ہم اس اصل رقم کو چھوئیں گے بھی نہیں۔ ایسے فرض کرتے ہیں کہ یہ اہم رقم ہے ہی نہیں، بلکہ ہم صرف اس بات پر فوکس کریں گے جو یہ دولت خود بخود بنا کسی محنت کے پیدا کر رہی ہے، یعنی صرف سالانہ انٹرسٹ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کے پاس ایک پوری سلطنت ہو اور وہ بس ایک درخت سے گرنے والے سیبوں پر گزارا کرنے کا فیصلہ کر لے۔ اب اس سلائیڈ پر نظر ڈالیے، کیونکہ یہ اس زبردست منی میکنگ مشین کو دکھا رہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ سٹیپ 1، شروعات کرتے ہیں 12,400 کروڑ کی نیٹ ورتھ سے، ٹھیک ہے۔ سٹیپ 2، اس پر ایک بہت ہی معمولی 7% کا انٹرسٹ ریٹ لگاتے ہیں۔ یہ اتنا کنزرویٹو ہے کہ اتنا ریٹرن تو کسی بھی بینک میں فکس ڈپازٹ پر بنا کوئی رسک لیے مل جاتا ہے۔ اور نتیجہ سٹیپ 3 میں دیکھیں، ہر سال 870 کروڑ روپے کا سود۔ یہ 870 کروڑ ہیں بنا کچھ کیے۔ اور پھر سٹیپ 4 میں جب ہم اس میں سے 40% ٹیکس بھی نکال دیں، تب بھی ہر سال خرچ کرنے کے لیے 500 کروڑ روپے بچ جاتے ہیں۔ 500 کروڑ! یہ روزانہ 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی ہے، ہر روز، اصل سرمائے کو ہاتھ لگائے بنا۔ اور یہ چیز ہمیں ایک بہت عجیب سوال پر لاتی ہے۔ آخر کوئی ایک انسان ایک سال میں 500 کروڑ روپے خرچ کرے تو کرے کیسے؟ یہ اب کوئی خواہش نہیں، یہ ایک چیلنج ہے، ایک لاجیکل پزل۔ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ کوئی شخص کوشش کر کے بھی پرسنل استعمال پر اتنی رقم خرچ کر پائے؟ چلیے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کسی کا کام ہی یہ ہے کہ یہ پیسہ خرچ کرنا ہے، دیکھتے ہیں وہ اس میں کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ چلیے اس سلائیڈ میں جو نمبرز دیے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تصور کریں کہ کوئی روز صبح اٹھتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ چلو آج ایک نئی جگہ چلتے ہیں، لیکن سفر ہوگا صرف دنیا کی سب سے مہنگی فرسٹ کلاس کیبن میں، سال کے ہر دن۔ اس پر لگ گئے تقریباً 3.5 کروڑ روپے۔ پھر جب وہ اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ رکتا ہے دنیا کے سب سے عالیشان ہوٹل کے سب سے مہنگے سوٹ میں، پریزیڈنشل سوٹ، رائل پینٹ ہاؤس، ہر رات۔ یہ ہو گئے مزید 3.5 کروڑ۔ لیکن یہ تو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، چلیے کچھ بڑا سوچتے ہیں۔
ایک بالکل نیا پرائیویٹ جیٹ خریدا جائے اور اس کی مینٹیننس، سٹاف اور فیول کے سارے خرچے پورے سال کے لیے۔ یہ بن گئے پورے 200 کروڑ روپے۔ اور بس شوق کے لیے ہر سال کسی ایگزوٹک لوکیشن پر ایک نیا لگژری ولا خرید لیا جائے، اس پر لگ گئے مزید 100 کروڑ۔ ہم ایک ایسے لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں جو شاید زیادہ تر بلینئرز کے لیے بھی ناقابل تصور ہے۔ اور یہاں آتا ہے سب سے بڑا ٹوسٹ۔ اتنا عالیشان لائف سٹائل گزارنے کے بعد، جو کہ سننے میں ہی عجیب لگتا ہے، ہر وہ عیش و آرام خریدنے کے بعد جس کا سوچا جا سکتا ہے، اس نمبر کو دیکھیں۔ سال کے آخر میں پھر بھی تقریباً 200 کروڑ روپے بچ گئے۔ وہ شخص ناکام ہو گیا، وہ اپنی سالانہ آمدنی کو خرچ کرنے کی کوشش میں ہار گیا، اور یہ ایک بنیادی بات ثابت کرتا ہے۔ یہ دولت اب انسانی پیمانے سے باہر ہے۔ یہ ایک ایسی منی مشین ہے جو خود بخود چلتی رہتی ہے اور اتنا پیدا کرتی ہے کہ اسے صرف ذاتی خرچ سے ختم کرنا ناممکن ہے۔ تو جب پیسہ کوئی رکاوٹ نہ رہے، جب کوئی اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا ہو اور پھر بھی اس کے پاس کروڑوں روپے بچ جائیں، تو سب سے قیمتی چیز کیا بن جاتی ہے؟ چوائس، وہ فیصلے جو کوئی کرتا ہے۔ اور یہیں سے ہماری کہانی ایک اچانک اور کنٹروورشل موڑ لیتی ہے۔ اب ہم اس عالیشان خیالی دنیا سے نکل کر ایک بالکل حقیقی فیصلے پر غور کریں گے، ایک ایسا فیصلہ جو ہمیں ہمارے اصل موضوع کے مرکز تک لے جاتا ہے۔ یہ تضاد سامنے آتا ہے ایک ایسی پروڈکٹ کی انڈورسمنٹ میں جو ساؤتھ ایشین کلچر میں بہت عام ہے، لیکن ساتھ ہی اس پر بہت تنقید بھی ہوتی ہے۔ پان مسالہ۔ جو لوگ اس سے واقف نہیں ان کے لیے بتا دیں کہ پان مسالہ سپاری، مسالوں اور اکثر تمباکو کا مکسچر ہوتا ہے۔ استعمال تو بہت ہوتا ہے، لیکن سائنس اس کا تعلق منہ کے کینسر کے بڑھتے ہوئے خطرے سے بھی جوڑتی ہے، ایک ایسی بیماری جو اس خطے میں بہت عام ہے۔ تو یہ صرف کوئی عام پروڈکٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو پبلک ہیلتھ کی ایک بڑی بحث کے عین مرکز میں ہے۔ تو اب اس سلائیڈ پر ان دو نمبرز کو آمنے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک طرف بنا محنت کے سود سے آنے والی آمدنی ہے، ہر سال تقریباً 500 کروڑ روپے کا ایک طوفان۔ دوسری طرف 2014 کی رپورٹس کے مطابق اس کنٹروورشل انڈورسمنٹ کی فیس تھی 10 سے 20 کروڑ روپے کے درمیان۔ چلیے مان بھی لیتے ہیں کہ آج یہ فیس ڈبل یا ٹرپل ہو گئی ہوگی، پھر بھی یہ ان کی پیسو انکم کا شاید 5 سے 10% بنتا ہے۔ جتنا پیسہ اس انڈورسمنٹ سے پورے سال میں ملتا ہے، اس سے زیادہ تو وہ صرف ایک مہینے میں انٹرسٹ سے کما لیتے ہیں، اور یہی مالی فرق اس اخلاقی سوال کی بنیاد ہے۔ اور یہ زبردست فائنینشیل کنٹراسٹ، پیسو انکم کا سمندر اور انڈورسمنٹ فیس کا ایک قطرہ، ہمیں سیدھا سورس کی دلیل کے دل تک لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں اس بنیادی سوال کی طرف لے جاتا ہے جو اس پوری بحث کے مرکز میں ہے۔ اور یہ ہے وہ سوال۔ سورس پوری بحث کو ایک واحد، بہت ذاتی اور چبھتے ہوئے سوال میں سمیٹ دیتا ہے جو سیدھا اس شخصیت سے پوچھا گیا ہے جو اس کے مرکز میں ہے۔ سلائیڈ پر لکھا ہے، کیا واقعی ان ایکسٹرا 100 یا 200 کروڑوں کی ضرورت ہے؟ ایمانداری سے خود سے پوچھیں، اتنے پیسے کا کیا کریں گے؟ یہ اب فائنانس کا سوال نہیں رہا، یہ مقصد کا سوال ہے، یہ کافی ہونے کا سوال ہے۔ جب کسی کے پاس پہلے ہی اتنی دولت ہو جسے وہ 10 زندگیوں میں بھی خرچ نہیں کر سکتا، تو پھر ایک ایسی پروڈکٹ کی انڈورسمنٹ کے لیے مزید پیسے کیوں لیے جائیں جس کے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اور اسی سوال کے ساتھ ہی پوری بحث کا رخ بدل جاتا ہے۔ یہ اب ایک فرد کے ذاتی معاملات سے آگے بڑھ کر ہمارے معاشرے میں سیلیبریٹیز کے کردار کے بارے میں ایک بہت بڑی اور اہم گفتگو بن جاتی ہے۔ اس قسم کے اثر و رسوخ کے ساتھ کیا ذمہ داری آتی ہے؟ آئیے اس وسیع تر سماجی اثر کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورس یہاں پر ایک مضبوط موقف پیش کرتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی ایسی شخصیت جس سے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ پسند کرتے ہیں، جس کا چہرہ بل بورڈز پر ہے اور جس کی آواز گھر گھر میں گونجتی ہے، کسی پروڈکٹ کو انڈورس کرتا ہے، تو یہ پیغام صرف اس چیز کو بیچنے سے کہیں آگے جاتا ہے۔ یہ ایک طرح کی خاموش تصدیق ہوتی ہے، اس چیز کو نارمل بنا دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچیں ایک نوجوان فین کے بارے میں جو اس سیلیبریٹی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے اور اسے اس پروڈکٹ کی تشہیر کرتے دیکھتا ہے، اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ سورس کا کہنا ہے کہ ایسی انڈورسمنٹ سے پیچھے ہٹنا صرف ایک نیوٹرل ایکٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ پبلک ہیلتھ اور ملک کی بہتری کے لیے ایک بہت بڑی پازیٹیو قوت ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس جو طاقت ہے وہ صرف مالی نہیں، وہ ثقافتی ہے، کلچرل ہے، اور وہ بے پناہ ہے۔
اور اس طرح اس تجزیے کے اختتام پر ہم ایک ایسے سوال پر آ رکتے ہیں جو ایک سیلیبریٹی یا ایک پروڈکٹ سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمارے اس جدید سیلیبریٹی ڈریون معاشرے کی بنیادوں سے ٹکراتا ہے۔ دولت اور اثر و رسوخ کے ساتھ اصل ذمہ داری کیا آتی ہے؟ کیا یہ صرف ٹیکس ادا کرنا اور قانون کی پابندی کرنا ہے، یا اس سے بڑھ کر کوئی اخلاقی فرض بھی ہے کہ اس طاقت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے اپنے چھوٹے دائرۂ اثر میں ہم سب اسی کشمکش کی مختلف شکلوں کا سامنا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس پر سوچنے کے لیے اس گفتگو کو یہاں چھوڑتے ہیں۔